خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 3 باب میں سے اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، روزوں کے دوران آج چوتھا اتوار ہے، اور جو آیت پڑھی گئی ہے یہی آیت آج کی مرکزی اور بنیادی آیت ہے۔ اور آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ انسان یا ہم سب ہمیشہ کی زندگی کس کے ذریعے سے اور کیسے حاصل کریں۔ بنیادی طور پر 2 بڑے تھیم ہیں، ایک یہ دا کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا، اور دوسرا دی ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا۔ تو اسی سوال کے جواب میں آج ہم 3 باتوں پر دھیان و گیان کریں گے کہ ہمیشہ کی زندگی انسان کیسے اور کس کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، اور دوسرا ہم خدا کی بادشاہی کے کیسے فرزند بن سکتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جس طرح میں نے کہا کہ آج کی ہماری مرکزی آیت یہ ہے کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو آیت پڑھی گئی ہے، جو مرکزی آیت آج کی آیت ہے، یہ نئے عہد نامے کی بیسٹ نون ورس ہے، سب سے جانی جانے والی، اور یقینی طور پر جتنے بھی آپ یہاں آج موجود ہیں سب کو یہ آیت جو ہے زبانی یاد ہے، موسٹ لوڈ ون یہ ورس ہے۔ یہ آیت اتنی خاص ہے اور اتنی امپورٹنٹ ہے، عام طور پر اس آیت کو اناجیل کا خلاصہ یا سمری کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اس آیت کو عام طور پر دا گوسپل آف دا گوسپلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آئی ریپیٹ،
گاسپل آف دا گاسپلز یعنی اناجیل کی انجیل، جس میں تمام اناجیل یا نئے عہد نامے کا نچوڑ ہے. گاسپل آف دا گاسپلز یہ ایک ایسی آیت ہے جہاں ہم پورے عہد نامے، جو نیا عہد نامہ ہے، اس کی روحانیت اور پیغام جو ہے اس کو بآسانی یا بڑے آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ کیا ہے، اور خدا نے انسان کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مسیح خدا میرے عزیزو، خدا نے دنیا کو خلق کیا، اسے پسند کیا اور اسے عزیز جان کر اچھا کہا. خدا دنیا کو خلق کرتا ہے، اسے عزیز جانتا ہے، اسے پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے. اور چونکہ خدا نے اس دنیا کو خلق کیا ہے اور سب کچھ اچھا ہے، اس لیے خدا جس دنیا کو اس نے خلق کیا اسے لا انتہا محبت بھی کرتا ہے. صرف پسند کی بات نہیں، صرف اچھا کہنے کی بات نہیں، بلکہ خدا اس دنیا سے محبت بھی کرتا ہے. نہ صرف دنیا سے بلکہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو خدا شخصی اور ذاتی طور پر پیار کرتا ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، مقدس اگسٹین لکھتے ہیں کہ خدا ہم میں سے ہر ایک شخص کو ایسے پیار کرتا ہے جیسے کہ ہم دنیا میں اکیلے ہی ہیں. یعنی خدا کی محبت کی یہ بھرپوری ہے کہ خدا ہم میں سے ہر شخص کو ذاتی طور پر اتنا پیار کرتا ہے، یا اس کا پیار اتنا لامحدود ہے کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ دنیا میں صرف میں ہی ہوں یا ہم ہی ہیں جن کو خداوند کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے. یعنی خدا کی محبت کی جو بھرپوری ہے، انٹینسٹی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ انسان صرف یہی سمجھے کہ ہاں خدا مجھے ذاتی طور پر جانتا ہے، خدا مجھے پیار کرتا ہے اور خداوند مجھے عزیز جانتا ہے. تو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آج کا ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ خدا ہم سب کو زندگی دیتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہم یہ ہمیشہ کی زندگی کس کے ذریعے اور کیسے حاصل کریں. ایسی زندگی جو کثرت کی زندگی ہے، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسی زندگی جو ابدی زندگی ہے، اور خدا کی بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں. اس سوال کا جواب آج کی پاک انجیل میں 3 طرح سے دیا گیا ہے، اور یہی 3 ہمارے آج واعظ کے نکات بھی ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کی جائے، خدا کی بادشاہی میں ایک شخص یا انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے. تو آج کی پاک انجیل اس سوال کا جواب 3 طرح سے یا 3 باتوں سے دیتی ہے. پہلا، نئی پیدائش یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا. دوسرا نقطہ، نور کو قبول کرنا اور تاریکی کو رد کرنا یا نور میں چلنا. تیسرا نقطہ، مصلوب مسیح پر ایمان لانا، صلیب پر لٹکے مسیح پر نگاہ کرنا اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جانا. تو ان تینوں باتوں پر آج ہم مختصر طور پر دھیان و گیان کریں گے. ہمارا پہلا نقطہ ہے نئی پیدائش، نئے سرے سے پیدا ہونا. مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب 4 آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی اثر نو پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتا. لہذا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا. ٹو بورن اگین، ٹو بورن فرام ابو. اور جب یہ سوال یا یہ بات مسیح خداوند نیکودیمس سے کرتے ہیں کہ اگر تمہیں
خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو. تو بنیادی طور پر نیکودیمس اسے بورن اگین کے طور پر یا اس انداز سے سمجھتا ہے کہ انسانی طور پر دوبارہ پیدا ہونا اس کے خیال میں یہ تھا، فزیکلی ری برتھ کی بات ہے. لیکن یسوع اسے نئی زندگی اور نئی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں. برتھ ٹو نیو لائف، ایسی زندگی جو ابو سے ہے، اوپر سے ہے، جو پانی اور روح سے انسان جو ہے جس کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے نئے سرے سے پیدا ہو اور بپتسمے کے غسل سے نیا انسان بنے، نئی پیدائش حاصل کرے. مسیح میں میرے عزیزو قابل غور بات یہ ہے کہ یہودی معاشرے میں یا یہودی خاندان میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ اپنی پیدائش کے ہی سبب سے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے یہودی کہلاتا ہے، جوش ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی بچہ یہودیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے یا خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو ایٹومیٹکلی وہ کیا ہے؟ یہودی ہے. لیکن برعکس اس کے کہ اگر کوئی بچہ مسیحی خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بائی برتھ ایٹومیٹکلی مسیحی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا میں آپ کو یہ بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں. میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بچہ یہودی خاندان میں پیدا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ یہودی ہوگا. لیکن اگر کوئی بچہ مسیحی خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مسیحی نہیں ہے. He or she is not Christian. کیوں؟ کیونکہ جب تک وہ بپتسمہ کا ساکرامنٹ حاصل نہیں کر پاتا یا وہ بپتسمہ کا ساکرامنٹ نہیں لیتا اس وقت تک وہ بچہ مسیحی نہیں ہے. That's what we believe. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں یا پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ بچوں کو بپتسمہ دیا جائے. بچوں کو بھی، لیکن جو بڑے ہیں یا جن کو بپتسمے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں آج والدین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مت خیال کریں کیا بچہ آپ کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ مسیحی ہے. نہیں، آپ نے اسے جلد از جلد کیا کرنا ہے؟ بپتسمہ کا ساکرامنٹ دلوانے کے لیے خدا کے گھر میں لانا ہے. اور بپتسمہ کے ذریعے ہی وہ نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے، خدا کی بادشاہی کا فرزند بن سکتا ہے یا مسیح کو پہن سکتا ہے اور مسیحیت میں آ سکتا ہے. اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ بچوں کو بپتسمہ دلوانے میں کبھی بھی دیر نہ کریں. کبھی کبھی جب بپتسمہ کے لیے آپ اپنے بچوں کو لاتے ہیں تو 2-2 3-3 سال کے ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے اور کئی دفعہ وہ ڈرتے ہیں. اور میں مذاق میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے چھوٹے بچے کو بپتسمہ کے لیے لاتے تو یقینی طور پر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی خداوند آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے تو امیجیٹلی ان کو بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے لیے خدا کے گھر میں لایا کریں. تو بپتسمہ کا ساکرامنٹ در حقیقت نئے سرے سے پیدا ہونا ہے اور یہ شرط ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے. تو اس لیے جو ہمارا پہلا نقطہ ہے وہ نئی پیدائش ہے اور نئے سرے سے پیدا ہونا ہے اور بپتسمہ کے ذریعے سے ہم نئی پیدائش میں یا نئی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں. آج ہمارا دوسرا نقطہ ہے خدا کے نور میں چلنا اور طریقی کو کیا کرنا؟ رد کرنا. مقدس یوحنا کی انجیل میں تاریکی اور نور کی جو جنگ ہے اسے بار بار بتایا گیا ہے یا اس کی بابت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. انجیل نویس جو ہے ایسی دنیا کی بات کرتا ہے جو تاریکی کو زیادہ پسند کرتی ہے یا اسے قبول کرتی ہے اور اسی کے ساتھ نور کو رد کرتی ہے. ریجیکشن. خدا کے پاک کلام میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. اسی طرح نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا کیونکہ ان کے کام برے ہیں
وہ نور سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ نور کے نزدیک نہیں آنا چاہتے، تو انہوں نے بیسیکلی پریفر کیا ہے ٹو لیو ان ڈارکنیس. کانسیکوینٹلی انہوں نے جو لائٹ ہے، جو نور ہے، اسے کیا کیا ہے؟ ریجیکٹ کیا ہے. لہذا جو نور میں چلتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھتا ہے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ موت کی وادی کی طرف سفر کرتا ہے. تو اس لیے نور میں چلنے سے مراد، یا نور میں رہنے سے مراد، یا نور کو قبول کرنے سے مراد در حقیقت خداوند میں چلنا ہے، نور کو قبول کرنا ہے، اس کے فرزند بن کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا ہے. وہ شخص جو نور کو قبول کرتا ہے یا نور میں چلتا ہے، در حقیقت وہ تاریکی اور اس کی تمام طاقتوں کو رد کرتا ہے. اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، انتخاب میں نے اور آپ نے کرنا ہے، یا انتخاب انسان کا ہے کہ اس نے کیا تاریکی کو قبول کرنا ہے یا کہ نور کے پیچھے یا نور کی روشنی میں چلنا ہے. اور جو شخص تاریکی میں چلتا ہے در حقیقت وہ موت کا انتخاب کرتا ہے، اور وہ شخص جو نور کا انتخاب کرتا ہے در حقیقت وہ یسوع کا انتخاب کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ زندگی کا انتخاب کرتا ہے. آج کا ہمارا تیسرا نقطہ تھا، وہ ہماری کی ورس ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مسیح میں میرے عزیزو، غور طلب بات یہ ہے کہ آج کی اس بنیادی آیت کا آغاز خدا سے ہوا ہے، اور ایسا خدا یا ایسے خدا کی بات کی گئی ہے جو محبت کرتا ہے، اور محبت کرنے میں اور اس عمل میں وہ بخش دیتا ہے، عطا کرتا ہے. اور بخشتا کیا ہے، عطا کیا کرتا ہے، دے کیا دیتا ہے؟ آج کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کیا کیا؟ بخش دیا. What he gives, his only begotten son. سب سے پیارا. اور ہم پاک کلام پڑھتے ہیں کہ المحبوب، جس کو خداوند پیار کرتا ہے. خداوند نے دنیا کو پیار کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو یعنی یسوع کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنی صلیبی موت سے یا اپنے قربان ہونے سے ہم سب کو زندگی عطا کرے. اور آج کی پہلی جو آیت اس میں لکھا تھا، اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں بلند کیا، ضرور ہے کہ اسی طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مسیح میں میرے عزیزو، یہ آیت جو ہے در حقیقت یہ پس منظر ہے عدد کی کتاب سے، جب لوگوں نے خداوند کو، اس کے کلام کو کیا کیا؟ رد کیا. اور اس واقعے کی یاد ہے جب خدا کے لوگ حضرت موسیٰ پر کڑکڑائے، اور لکھا ہے کہ they were tired and hungry, they rejected the heavenly food. وقت کی کمی کے باعث میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے من، بٹیر اور جو پانی مہیا کیا گیا انہوں نے اسے کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا. ہیونلی فوڈ جو خدا کی طرف سے انہیں دیا گیا ان کو انہوں نے کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا، ناپسند کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ابتدائی والدین نے، یعنی کہ حضرت آدم اور حضرت ہوا نے، ماں ہوا نے زندگی کے پھل کو ریجیکٹ کر کے موت کے پھل کا انتخاب کیا. تو ان دونوں صورتوں میں ہوا کیا؟ the people of Israel and Adam and Eve, they rejected the heavenly food جو کہ زندگی اور ہمیشگی کی علامت ہے، اور برعکس اس کے انہوں نے کیا چنا؟ موت اور گناہ کو. ان کے ریجیکشن کی وجہ سے انہوں نے موت کو قبول کیا اور گناہ کو قبول کیا.
عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دے ریجیکٹڈ دا ہیونلی فوڈ اینڈ دے آلسو ریجیکٹڈ دا ڈیوائن شیف. ایسا ڈیوائن شیف جو ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتا ہے, جو آسمان سے انسانوں کو روٹی عطا کرتا ہے, جو ان کو پانی مہیا کرتا ہے تاکہ انسان زندہ رہے. اور کتنی حیران کن بات ہے کہ انسان نے جو ڈیوائن شیف ہے اسے کیا کیا ہے, ریجیکٹ کیا ہے. آج کے دور میں بڑے بڑے شیف جو ہیں ان کی بات کی جاتی ہے. آج کا تو بہت پروفیشنل زمانہ ہے اور لوگ جو ہیں ان کو بہت پسند کرتے ہیں کہ فلاں شیف جو ہے بڑا کمال کا ہے, اس کے ہاتھ میں بڑا کیا کہتے ہیں لذت ہے, اس کا کھانا بڑا لذیذ ہوتا ہے. اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن خیال کیا جائے کہ ہم دنیاوی شیف جو ہیں ان کو تو کیا کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. ان کا دیا ہوا پکایا گیا یا آفر کیا ہوا کھانا کیا کرتے ہیں, ہم قبول کرتے ہیں, خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں. لیکن جو ڈیوائن شیف ہے یعنی ہمارا خدا, جو روٹی وہ ہمیں دیتا ہے یا جو پانی وہ ہمیں مہیا کرتا ہے, کیا ہم اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ یا کرتے ہیں تو کس عزت اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں؟ بڑا سوال ہے کہ دنیاوی شیف جو ہیں وہ ہمیں بڑے پسند ہیں, لیکن جو ڈیوائن الہی شیف ہے, جو ہمارا خدا ہے, جو ہمارے سامنے دسترخوان بچھاتا ہے, جو زندگی کی روٹی ہمیں عطا کرتا ہے, جو زندگی کا پانی جو ہے ہمیں عطا کرتا ہے, کیا ہم اس زندگی کے پانی اور روٹی کو قبول کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں؟ لیکن تاریخ میں کیا ہوا کہ خدا کے لوگوں نے ڈیوائن شیف کو, اس کے دسترخوان کو, اس کے دیے گئے کھانے اور غذا کو کیا کیا, ریجیکٹ کیا. اور خدا غضبناک ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ایسی آفت آئی کہ سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہونا شروع ہوئے. اب خداوند نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کلام کر کے کہا کہ جو کوئی اس سام کو جو بلند کیا گیا ہے اس کی طرف دیکھے گا کیا ہوگا, بچ جائے گا. اگین گاڈز لو, خدا کی محبت. انسان نے نافرمانی کی, ریجیکٹ کیا, لیکن خدا نے پھر بھی انہیں کیا کیا, معاف کیا. اور بیابان میں حضرت موسیٰ نے سام کو کیا کیا, بلند کیا تاکہ اس کی طرف نگاہ کرنے سے انسان بچ جائے یا ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے. اس طرح آج خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اسی طرح ابن انسان بھی بلند کیا جائے گا تاکہ جو کوئی اس پر نگاہ کرے, جو کوئی اس پر ایمان لائے, جو کوئی یقین کے ساتھ اس کی طرف دیکھے, وہ کیا پائے, ہمیشہ کی زندگی. مسیح میں میرے عزیزو, اس لفظ کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. بلند کیا جانا, جو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ ہے لفٹڈ اپ. اب اس کے دو طرح سے ہم مطلب جو ہیں یا میننگز جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. لفٹڈ اپ کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ کہ مسیح خداوند کا صلیب پر مصلوب ہونا اور بلند کیا جانا, ایک بات. اور دوسرا بلند کیا جانا ایک طرح سے وکٹری کا بھی نشان ہے. اگر آپ نے فٹ بال کے میچ دیکھے ہوں گے یا کرکٹ کے میچ دیکھے ہوں گے تو جب وکٹری ہوتی ہے تو کھلاڑی کیا کرتے ہیں, جو ہیرو ہوتا ہے یا جو جس نے زیادہ کارکردگی دکھائی ہوتی ہے, وکٹری کی صورت میں اسے کیا کرتے ہیں, اوپر کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو یہ بلند کیا جانا ایک تو یسوع کا مصلوب ہونا بھی ہے اور دوسرا وکٹری بھی ہے. وکٹری کس پر ہے؟ موت اور گناہ پر غالب آنا ہے. تو در حقیقت یہ مسیح خداوند کا جلالی بدن یا جی اٹھنے کی طرف بھی اشارہ ہے. تو صلیب در حقیقت ہمیں کیا مطلب, دو مطلب دیتی ہے, ایک یسوع کے دکھ اور دوسرا یسوع کا جلال اور اس کا جی اٹھنا, دونوں مطلب ہیں. اور پاشکا کا بید اسی طرح سے مکمل ہوتا ہے, یا مکمل پاشکا کا بید یہی ہے کہ یسوع کا دکھ اٹھانا, مصلوب ہونا, دفن کیا جانا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا. تو لفٹ اپ کا مطلب در حقیقت دونوں طرح سے ہے, یسوع کے دکھ اور اس کا جی اٹھنا. اور جو کوئی ان دونوں باتوں پر یعنی پاشکا پر ایمان لاتا ہے در حقیقت وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے. اس لیے کہا گیا ہے
کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بھی کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے دونوں صورتوں میں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے مسیح خدا میرے عزیزو، یسوع بلند کیا گیا تاکہ ہم جو گر چکے ہیں، جو نیست ہو چکے ہیں، جو گناہ کی وادی میں چل رہے ہیں، جو تاریکی میں چلتے ہیں، ان سب کے لیے روشنی اور ہمیشہ کی زندگی اور نجات کا وسیلہ بنے۔ در حقیقت اس کا بلند کیا جانا ہمارا بلند کیا جانا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا خداوند وارث بنا دیتا ہے۔ ہم گناہ اور موت سے رہائی اور آزادی پاتے ہیں، شرط اس پر نگاہ کرنا ہے، شرط اس پر ایمان لانا ہے، اور جو کہ ایسا کرتا ہے خداوند کا کلام آج وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خدا کی محبت اس دنیا کے لیے، میرے اور آپ کے لیے لا انتہا ہے، لا محدود ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے محبت کی، یا کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا، تو what does it mean? It's not just he loved part of the world, not just some people in the world, but the whole world. ہر ایک کو، سب کو، پوری دنیا کو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے پیار دکھایا ہے، یا اپنا پیار اپنے اکلوتے بیٹے کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، خدا کی یہ آفر محبت کرنے کی اور انسان کو بلانے اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف کی، یہ آفر جو ہے اٹ از اسٹل آن، آفر جاری ہے کہ آؤ، ایمان لاؤ، نگاہ کرو اور زندگی پاؤ۔ یہ آفر جو ہے ہم سب کے لیے ہے، اور اس آفر میں خداوند دیتا کیا ہے، بخشتا کیا ہے؟ He offers the gift of his only son، اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں آفر میں دیتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اس پر نگاہ کرو، اس کی طرف دیکھو تو تم رہائی پاؤ گے، زندگی اور نجات کا تجربہ پاؤ گے، حاصل کرو گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم سب کے لیے موقع ہے، ہم سب کے لیے انتخاب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ خدا نے آفر کیا ہے، اپنا گفٹ ہمیں دیا ہے۔ میں 3 الفاظ میں اپنے پیغام کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، گاڈ جو ہم سب کا خداوند ہے، دا گفٹ از فرام گاڈ، ہی آفرز دیٹ گفٹ، اینڈ دیٹ گفٹ از ہز اونلی سن۔ دا گفٹ از فرام گاڈ، the choice is yours or the choice is mine, and the time is now۔ انتخاب کا وقت ابھی ہے، اب ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔